اسودو باب افعلال، اس کا معنی سیاہ ہونا، جیسے احمرار سرخ ہونا، ابیضاز سفید ہونا. تو ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے سارا دن، وہو کظیم، اور وہ گھٹ رہا ہوتا ہے. ومن ینشأ، کیا اور وہ مخلوق، ینشأ فی الحلیہ، جو پروان چڑھائی جاتی ہے زیور میں. نشأ ینشئ کا معنی، نشأ ینشأ نشوءا کا معنی پروان چڑھنا کہتے ہیں نا، نشو نما، نشو نما کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے نشو نما، لیکن اردو میں اس کو بنا دیا نشو نما. تو اسی سے ہے ینشأ، کسی کی نشو نما کرنا، تو ینشأ فعل مجہول ہے. ومن ینشأ، کیا اور وہ مخلوق جو پروان چڑھائی جاتی ہے فی الحلیہ زیور میں، وہو فی الخصام، اور ہے وہ خصام جھگڑے میں، بحث مباحثے میں. خصم آپ کے فریق ثانی کو کہتے ہیں جس کا آپ سے جھگڑا چل رہا ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے خصم ہوتے ہیں. تو خصام کا معنی جھگڑا، یعنی بحث مباحثے میں جو جھگڑا ہوتا ہے. وہو فی الخصام، اور یہ جھگڑے میں غیر مبین، واضح کرنے والی نہیں ہے، یعنی اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپلین کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، اس میں وہ بلاغت نہیں ہوتی. اب دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. کیا اور وہ مخلوق، کیا اور کا مطلب کیا، واو سے پہلے یہاں جملہ محذوف ہے جس پر عطف ہو رہا ہے، یعنی کیا تم نے اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر دی ہے، یعنی کیا وہ مخلوق جس پہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ زیورات میں پلتی ہے، یعنی تم بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا وہ مخلوق جس کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مخلوق جو زیورات میں پلتی ہے اور وہ بات کو بیان کرنے میں غیر مبین ہے، جب اس کی کسی سے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ بلاغت نہیں ہوتی، یعنی کیا اس کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنایا ہے فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو بنا لیا کیا، اناسا، لڑکیاں، ان کو کہہ دیا کہ وہ بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں. شہیدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی تخلیق میں، یعنی جب اللہ فرشتوں کو بنا رہا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو لڑکا بنا رہا ہے کہ لڑکیاں بنا رہا ہے. ستکتب شہادتہم، تو ان کی شہادت لکھی جائے گی، یعنی اگر یہ دیکھ رہے تھے اور واقعی اس دیکھنے کے بعد گواہی دے رہے ہیں تو ان کی گواہی لکھ لی جائے گی. وَهُمْ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال پوچھا جائے گا، یعنی آج گواہی دے دو کہ ہم دیکھ رہے تھے تو ہم گواہی لکھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر ہم تم سے سوال کریں گے. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اگر رحمان چاہتا، مَا عَبَدْنَاهُمْ، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی فرشتوں کی، جنات کی اور بتوں کی ہم عبادت نہ کرتے. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر من علم کوئی دلیل. میں نے بتایا تھا نا، علم کا مطلب بہت دفعہ ترجمہ علم کا دلیل سے کیا جاتا ہے. ان ہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ لوگ مگر اٹکل کرنے والے. خرص کہتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں کوئی پھینک رہا ہو بیٹھ کے لمبی لمبی، تو اندازے سے باتیں کر رہا ہو، کوئی دلیل نہ اس کے پاس. یہ نہیں ہے مگر ایک اٹکل کی باتیں کرنے والے. ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، من قبلہ، اس سے پہلے، فہم بہ، پس یہ لوگ ہیں اس کتاب کے ساتھ مستمسکون، مضبوطی سے تھامنے والے. یعنی کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ قرآن چھوڑ کر یہ لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی عبادت کرنا. بل قالوا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بس یہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا، ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، علی امتن، ایک امت پر، ایک طریقے پر، امت طریقے کو بھی کہتے ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ہیں ہم ان کے نشانات پر، مہتدون، سیدھا چلنے والے. اہتدا کا معنی راستے پہ چلنا، یعنی ہم ان کے آثار پر ہی مہتدون چلے جا رہے ہیں. ہمیں ہدایت اور گائیڈنس یہاں سے مل رہی ہے اپنے باپ دادا کے آثار سے، کہ جو انہوں نے کیا ہم وہی کریں گے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، الا قالا، مگر کہا ہے، مترفوہا، اطرافا یطرفو اطرافن، مال و دولت کسی کو دینا جس کی بنیاد پر وہ اترانا شروع کر دے. مترف جو وہ لوگ جن کو دولت دی گئی تھی وہ اترانے لگے تھے، وہ تو مترفونا تھا، اور جب ہا کی طرف مضاف کر دیا تو نون ضمیر گر گئی. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر
اس بستی میں جو اترانے والے لوگ تھے، تکبر کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہی کہی تھی، یعنی اسی طرح کہا جیسے آپ کی قوم کہہ رہی ہے، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی یہی جملہ کہا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، علی امتن، ایک طریقے پر، یعنی ایک امت کا مطلب جو سب ایک ہی طریقے پر تھے، وہ شرک والا طریقہ تھا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم انہی کے آثار پر مقتدون، اقتدا کر رہے ہیں، ہم انہی کے جو نشانات وہ چھوڑ کر گئے ہیں نا، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مقتدون اصل میں مقتدیون تھا، مقتدون تو بہت آسان لفظ ہے نا، مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ جو امام کے پیچھے ہو۔ قالا، تو پیغمبروں نے کیا کہا تھا؟ یعنی ہر پیغمبر نے یہی جواب میں کہا تھا۔ اللہ نے کہا نا کہ پچھلی امتوں نے بھی یہی بات کی ہے، تو قالا کیا مطلب؟ ان امتوں میں سے ہر ایک پیغمبر نے یہ کہا۔ اصل میں ہونا چاہیے تھا قالو، تمام پیغمبروں نے کہا، لیکن جب واحد کا لفظ صیغہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب بتاویل کل واحد، ہر پیغمبر نے یہ لفظ کہا۔ اولو جئتکم، کیا تم پیروی کرو گے باپ دادا کی؟ ولو جئتکم، اگرچہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، باہدا، زیادہ ہدایت کے ساتھ، مما وجدتم، اس طریقے سے جو تم نے پایا ہے، علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی اولو جئتکم باہدا، اہدا اس میں تفضیل ہے، یعنی اگر تمہارے باپ دادا سے زیادہ ہدایت والا طریقہ، زیادہ اچھا طریقہ میں لے کر آؤں، تو بھی کیا تم اپنے باپ دادا ہی کو فالو کرو گے؟ قالو، تو وہ جواب میں کہتے تھے، انا بما ارسلتم به، بے شک ہم اس دعوت کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، کافرون، انکار کرتے ہیں ہم۔ فانتقمنا منہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان قوموں سے انتقام لیا۔ فانظر، پس ہے مخاطب، دیکھ تو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ مختصر رکوع تھا، یہ ہو چکا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں سورہ زخرف جو شروع ہوئی تھی، میں زخرف کا مطلب بتانا بھول گیا تھا۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، مزخرف اس چیز کو جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو۔ تو کیونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کا ذکر کیا ہے کہ کافر جو اللہ کے نافرمان ہیں، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ ساری دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جائے گی، تو میں کافروں کو دنیا اس سے بھی زیادہ دیتا جتنی میں نے دی ہے، تو ان کو سونے اور چاندی ہی دیتا میں، جس کا آگے رکوع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے اس سورت کے جو پہلا رکوع تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا کہ کیسے اس نے جوڑے پیدا کیے، کیسے اس نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی تاکہ تم ان کی پشت پر سوار ہو کر اپنے رب کی نعمت کو یاد کیا کرو، دل سے بھی یاد کیا کرو اور زبان سے بھی اس کی تعریف کیا کرو، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے اس کو، ان سواریوں کو مسخر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر شکایت کی کہ ایسے رب کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس رب کے لیے جز بنا دیے، فرشتوں کو کہہ دیا اللہ کی بیٹیاں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تو ہم تمام عیبوں سے پاک ہے، کوئی مخلوق اس کا حصہ، اس جز نہیں ہو سکتی، وہ اپنی مخلوق سے بالکل متمایز اور جدا ہے بالکل۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور طرح سے ان کی کفر کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے، عیسائیوں نے تو ایک پیغمبر کو معاذ اللہ اللہ کا جز قرار دیا، وہ بھی غلط ہے، کوئی پیغمبر اللہ کا جز نہیں ہو سکتا، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، لیکن مشرکین نے تو حد ہی کر دی، ان سے بھی 6 ہاتھ آگے نکل آئے، وہ حد یہ کر دی کہ اپنے لیے یہ لوگ بیٹی پسند نہیں کرتے، اور اتنی نفرت کرتے ہیں بیٹی سے کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو سارا دن ان کا منہ کالا رہتا ہے، سیاہ رہتا ہے، اتنی ان کو نفرت ہوتی ہے۔ تو اس بیٹی کی نسبت کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ کہتے ہیں دلیل الزامی، یعنی ہم تو اس دلیل کو دلیل نہیں مانتے، لیکن آپ تو مانتے ہو نا، تو آپ کے نظریے کے مطابق۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایتھیس اور ملحد لوگ جب اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں تو دلیل میں قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، وہ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی آپ تو قرآن کو مانتے نہیں ہو، تو آپ کیوں قرآن دلیل کے طور پر ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو؟ تو جواب میں وہ ملحد کیا کہتے ہیں، بھائی میں نہیں مانتا، تم تو اس کو حجت مانتے ہو نا، تو اپنے خزام کے مطابق وہ قرآن سے دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دلائل غلط ہوتے ہیں لیکن وہ حجت کو تمام کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں دلیل الزامی، یعنی ہم تو اس دلیل کو دلیل نہیں مانتے لیکن آپ تو مانتے ہو نا، تو آپ کے خلاف یہ دلیل ہے۔ تو اب اس کی مثال ہے جیسے کچھ لوگ جو ہے اپنے کچھ علماء کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا آدمی اس عالم کو نہیں مانتا، لیکن جو فالو کرتے ہیں ان کے سامنے اس عالم کا قول پیش کر دیتا ہے، دیکھو تمہارے پیر و مرشد، تمہارے عالم یہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن نے دلیل الزامی کے طور پر کہ قرآن نہیں مانتا کہ بیٹی نحوست ہے یا سارا دن اس پر چہرہ سیاہ ہونا چاہیے، یا وہ
کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آفت ہے آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش، بلکہ قرآن و سنت اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش ایک اللہ کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کتنی عزت دی اور نواسی کو کتنی عزت دی، انہیں کندھے پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ تو لیکن مشرکین بیٹی کو ذلیل سمجھتے تھے، تو دلیل الزامی کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نظریے کے مطابق تو بیٹی کو بہت ہی منحوس سمجھتے ہو اور عار محسوس کرتے ہو کہ ہماری طرف کسی کی بیٹی کی نسبت ہو کہ ہم اس کے باپ ہیں۔ تو جس چیز کو خود عار محسوس کرتے ہو اس کو تم اللہ کی طرف کیسے منسوب کر رہے ہو؟ یعنی یہ مشرک واقعی بے وقوف ہی ہوتے ہیں۔ اب آج کل کے مشرکوں کو بھی دیکھ لو نا، کوئی لاجک کی بات ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ایک ہوا میں جو ہے نا تیر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ان کے شرک کے غلط ہونے کی، باطل ہونے کی، کہ تم خود بیٹی کو منحوس سمجھتے ہو، تو تمہارے نظریے اور عقیدے کے مطابق تو اللہ کی طرف بیٹی کی نسبت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بیٹوں کو منتخب کرے، تمہیں بیٹے دے، اور اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لے، یعنی تمہارے خیال کے مطابق؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو الزامی دلیل تھی نا، دوسری تحقیقی دلیل کہ جب لڑکا اور لڑکی کی بات آتی ہے کہ اللہ کے لیے اگر اولاد ٹھہرانا ہی ہو، جو کہ 100% غلط ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسی جنس کی نسبت کی جائے جس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، اور وہ فی نفسی ہی بھی بہتر ہے۔ تو جب بھی لڑکا اور لڑکی میں موازنہ کیا جائے گا تو لڑکے کو ہمیشہ دنیا میں فضیلت دی جاتی ہے، اس کو زیادہ اچھی جنس سمجھا جاتا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، سبھی اس کو فوقیت دیتے ہیں، اس کی اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ایک چیز مسلم ہے کہ عورت میں جو میجورٹی ہے، خواتین، عورت کی جو جنس ہے وہ مرد کی جنس سے بہتر نہیں ہے۔ ہاں کچھ عورتیں مردوں سے بہتر ہو سکتی ہیں عقل میں، قوت بیان میں، لیکن خواتین کا جب موازنہ مردوں سے کرایا جائے تو عقل کے لحاظ سے، کانفیڈنس کے لحاظ سے ان میں کمی ہوتی ہے، جس کی اللہ نے دو دلیلیں دی ہیں کہ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو زیورات میں پلتی ہے، تو زیورات میں پلنا، زیب و زینت میں مشغول رہنا، یہ ناقص العقل ہونے کی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے۔ آپ مردوں میں بھی دیکھ لیں، جو بہت ہی ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت ہی ایک لیڈر بننے کی جن میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنا نوک پلک درست کرنے میں نہیں لگے رہتے، بس وہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہم دیکھنے میں صحیح نظر آئیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیوٹی پارلر میں بیٹھے رہیں یا شیشے کے سامنے اپنے آپ کو میک اپ کرتے رہیں، یہ فنکاروں اداکاروں کا کام ہوتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو یہ شو کرنا میں بڑا ہینڈسم ہوں، میں یوں۔ لیکن آپ نے دیکھا جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، جو دماغ، سائنسدانوں کو آپ دیکھ لیں یا کوئی پروفیسروں کو آپ دیکھ لیں، جو بھی دماغ استعمال کرنے والے دنیا کے ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ زیب و زینت میں زیادہ مشغول نہیں ہوتے۔ زیادہ زیب و زینت میں مشغول رہنا اور ہر وقت اس بات کی فکر کرنا کہ میں اٹریکٹیو نظر آؤں اور لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریفیں کریں، یعنی اس چیز کو مسلط کر لینا، یہ انسان کے ناقص العقل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، عورت میں یہ صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ زیورات میں پلتی ہے، یعنی اس کو شوق ہوتا ہے زیب و زینت کا، میک اپ کرتی ہیں، زیورات میں پلتی ہیں۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب بحث کرتی ہیں تو اس میں ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ یہ اکثر عورتوں کے اعتبار سے، تمام عورتوں کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، لیکن عورت کی جنس بہرحال ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس میں وہ قوت بیانیہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عقل میں مردوں کی نسبت کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جب اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانی ہی تھی تو ان تمام باتوں کی وجہ سے اپنے لیے تم لڑکوں کو پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا تو کفر ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ۔ لیکن تمہارا کفر عیسائیوں سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم اللہ کی طرف کے لیے اولاد بھی ٹھہرا رہے ہو، اور اولاد میں بھی وہ جنس جو ناقص العقل ہے، یعنی جو جنس لڑکے کی نسبت کم درجے کی جنس سمجھی جاتی ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ تو یہ تحقیقی جواب ہے، یعنی ایک دلیل اللہ نے الزامی دی کہ انہی کی دلیل کو انہی پہ لوٹا دیا، دوسری دلیل اللہ نے تحقیقی دی کہ اگر نسبت کی بھی جاتی ہے تو اعلیٰ کو جو ہے وہ ملحوظ رکھا جاتا ہے، اعلیٰ جنس کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ سمجھے دوبارہ۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے ٹھہرا لیا ہے اپنی مخلوق میں بنات، لڑکیوں کو، یعنی اتنی ساری مخلوق میں لڑکوں کو چھوڑ کر اللہ نے لڑکیوں کو اپنے لیے پسند کیا۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں اللہ نے سلیکٹ کر دیا لڑکوں کے لیے، یعنی جب تمہیں اللہ دے گا تو لڑکے دے گا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں لڑکے ملا کریں، اور جب اللہ خود رکھے گا تو بیٹیاں رکھے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جب ان میں سے کسی شخص کو
بشارت دی جاتی ہے بما ضرب للرحمن مثلا، اس مخلوق کی جس کو اللہ کے لیے یہ بطور مثال کے بیان کرتے ہیں، یعنی مثال اللہ کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس مخلوق کی جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی جب خوشخبری دی جاتی ہے تو اپنا ان کا حال کیا ہوتا ہے، ظل وجہہ مسودا، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، وہو کظیم، اور یہ گھٹ رہا ہوتا ہے، یعنی غم کے مارے کہ یہ کیا پیدا ہو گیا میرے یہاں۔ ایسے جاہل تھے یہ مشرک لوگ۔ اومن ينشأ فی الحلیہ، اللہ کہتے ہیں کیا بھلا وہ مخلوق جو زیورات میں پلتی ہو، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ بحث کرنے میں وہ مبین نہ ہو، یعنی اپنی بات کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین نہ کر پاتی ہو، کیا وہ مخلوق، یعنی کیا اس کو تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ بھی پتا چلا مرد کے اندر کانفیڈنس اور عقل جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ وہ ہر جگہ عورت اور مرد کی مساوات کا قائل ہے، ہر جگہ، تو یہ فطرت کے خلاف باتیں ہیں۔ تو اس میں عورت کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ مان لے کہ اللہ نے مردوں میں زیادہ صلاحیت رکھی ہے، وہ بھی اللہ نے ہی رکھی ہے، کوئی مردوں نے خود تھوڑی پیدا کی ہے۔ ہاں، بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، جیسے بعض عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، بعض عورتوں میں مردوں سے زیادہ بات کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک جنس کی بات ہو رہی ہے، اوور آل دیکھا جائے تو مرد کی جو وہ ہے وہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں عورت سے زیادہ رکھی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتا چلا۔ دوسری بات، ہمیں ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی اس آیت سے کہ جن لوگوں کو ہر وقت بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے نا، تو یہ مردانگی نہیں ہے، یہ آپ کے بے وقوف اور احمق ہونے کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے کہ آپ کوئی بڑا کام دنیا میں نہیں کر سکتے۔ تو مردوں میں، عورت میں ہو تو یہ تو اس کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن مردوں میں بھی آج کل یہ چیزیں آ گئی ہیں، بیوٹی پارلر پہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، تیار ہوتے رہتے ہیں اور لپسٹک لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ عورت کے بارے میں تو اللہ نے بتایا کہ وہ، اس کا تو مزاج ہی ہے یہ، وہ اسی طرح سے پلتی ہے۔ آج مرد بھی اسی طرح سے پل رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی یعنی ایک شرم کی بات ہو گئی نا۔ اور پھر مرد بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ، تو زینت اختیار کی جائے گی لیکن اس کی ایک حدود ہونی چاہیے۔ ہر وقت اسی میں مشغول رہنا، اپنے نوک پلک درست کرتے رہنا، آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آدمی اور فنکاروں اداکاروں کو دیکھ دیکھ کے ہوا ہے، تو ہر وقت تیاری میں لگے رہتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں وہ بیوٹی پارلر میں، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ ایک اپنے بچوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا شرعی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بہشتی زیور میں کہ جب اپنے لڑکوں کی تربیت کریں نا، تو لڑکے اگر زیادہ زینت میں لگ رہے ہیں تو ان کو منع کریں، ان کو بولیں تم ماشاءاللہ مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، آدمی بنایا ہے، تو تم مردوں والے کام کرو، کھیل بھی وہ کھیلو جو مرد کھیلتے ہیں، اور بھاگو دوڑو، اور یعنی بچے کو بچپن سے ہی مرد بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ جو آج کل بچوں سے اسکولوں میں پوچھا جانے لگا ہے کہ آپ کیا ہو، یعنی آپ لڑکا بننا پسند کرو گے لڑکی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کو بتاؤ آپ کو اللہ نے مرد پیدا کیا تو آپ کی عادات بھی مردوں والی ہی ہوں گی۔ آج کل ماں باپ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، تو بچوں کو کھیلنے دیتے ہیں، اس کے فیوچر میں بہت ہی سنگین نتائج ان کو پھر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے بنا دیا ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو بیٹیاں بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے، یعنی تم دیکھ رہے تھے کہ ان کو بیٹا بنایا جاتا ہے کہ یا بیٹیاں؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اگر تم موجود تھے تو پھر شہادت دے دو، لیکن تمہاری شہادت لکھی جا رہی ہے اور تم سے شہادت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیونکہ فرشتے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہم شہادت دیتے ہیں کہ، مشرکین بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے کہ ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ دیکھیں یہ آیتیں ہمیں عجیب لگ رہی ہیں کہ اللہ ان چیزوں پر اتنا رد کیوں کر رہا ہے، لیکن جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے نا، وہ ان کی گھٹیوں میں یہ عقیدے پڑے ہوئے تھے، ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت ڈھیٹ تھے وہ لوگ۔ اس لیے قرآن بار بار جو ہے نا ان کو الزامی دلیل بھی دے رہا ہے، تحقیقی دلیل بھی دے رہا ہے، تاکہ ان کے دل سے یہ شرک، یہ بدبو جو ہے نا، بدبودار شرک، یہ نکلے ان کے دل سے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، ایک دلیل یہ بھی دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر اللہ کو یہ عمل ہمارا ناپسند ہے تو نہ کرنے دینا، ہمیں روک لے زبردستی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو یہ کر رہا ہوں، کوئی عذاب نہیں آتا، اللہ مجھے روکتا نہیں، اس کا مطلب ٹھیک ہے یہ عمل، تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، مشرکین کہتے تھے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، جب کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ یہ رحمان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس سے مسئلہ ہے، یہ خود اپنی طرف سے انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ ان کی عبادت نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، فلاں کی نہ کرو۔ اگر اللہ کو کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ نہ کرنے دیتا ہمیں،
اللہ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ اس عبادت سے ناراض ہوتا تو ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا، تو اس کا مطلب اللہ ناراض ہم سے نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ جو دلیل ہے یہ دلیل نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں کہتے. دلیل اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ایسی دلیل پیش کر دیں جس سے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے کہ اللہ اس عمل سے خوش ہے، راضی ہے. یعنی یہ تو ایک فضول سی بات کر دی نا ان لوگوں نے کہ بھئی اللہ اگر بہت سے دنیا میں اور بھی تو گناہ ہو رہے ہیں جن کو مشرکین بھی گناہ سمجھتے تھے. کتنے لوگ زنا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، حالانکہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ زنا بری چیز ہے. کتنے لوگ چوری کرتے ہیں، نہیں پکڑے جاتے اور وہ چوری کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ چوری بری چیز ہے. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ بولنے دیتا ہے ان کو، حالانکہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جھوٹ بری چیز ہے. تو اس لیے اللہ نے اس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس اس طرح کی انہم الا یخرصون، اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، بس جو جیسے تیسے منہ میں جو آیا وہ بول دیا انہوں نے. ورنہ خود غور کریں گے تو ان کو پتا چل جائے گا جو دلیل ہم نے دی ہے وہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی. اس لیے اللہ نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس سرے سے من تاکید کے لیے یعنی سرے سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں اس دعوے کی. انہم الا یخرصون، یہ صرف ایک اٹکل سے کام لیتے ہیں. ایسے ہی انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک لمبی جو ہے نا وہ پھینک دی ہے کہ جی اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا. تو بھائی اللہ اگر ناراض ہوتا تو پھر یہ دلیل تو زنا پہ بھی صادق آتی ہے، چوری پہ بھی صادق آتی ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا تو دارالامتحان ہے. تو اللہ نے پیغمبر کو بھیج کے بتا دیا کہ غلط عمل ہے، تو ناراض ہے تبھی تو پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے. اما آتیناہم کتابا من قبلہ، اللہ فرماتے ہیں کیا ان بتوں کی معبود ہونے پر تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب ہے؟ قرآن تو ان بتوں کی نفی کر رہا ہے، قرآن نہیں مانتے تو کوئی اس سے پہلے کہ کوئی آسمانی کتاب لے آؤ. فہم بھی مستمسکون، جس سے یہ لوگ استمساک کیے ہوئے ہیں، جس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی اللہ نے چونکہ تورات انجیل یا پہلے کوئی آسمانی کتاب تھی وہ بھیجی تھی، اس میں اللہ نے کہا کہ ان بتوں کی عبادت کرو اور اللہ ان کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو نہ ان کے پاس عقل سے کوئی دلیل ہے نہ نقل سے کوئی دلیل ہے. 2 ہی دلائل ہوتے ہیں نا، یا تو آپ کے پاس کوئی کتاب ہو، آپ کے میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے اور وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے، وہ کتاب غلط نہیں کہتی، یا خود عقل سے. تو نہ عقل کی کوئی دلیل ہے اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتابوں سے کوئی دلیل ہے. بل قالوا انا وجدنا آبانا، ان سب باتوں کا جواب ان کے پاس ایک ہی ہے کہ بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے علی امتن، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم انہی کے نشانات پر ہدایت حاصل کر رہے ہیں. ہمیں گائیڈنس وہیں سے باپ دادا سے ملے گی، اس کے علاوہ ہمیں کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی جب غمزدہ ہوتے یہ باتیں سن کے تو اللہ نے فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہے، سب لوگوں کا پیغمبروں کے انکار کا ایک ہی طریقہ ہے. جب بھی پیغمبروں نے دلائل دیے تو سب کے پاس انکار کا ایک ہی راستہ تھا، وہ یہی تھا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر وہاں جو اترانے والے اور مالدار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نشانات کی اقتدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اب ہم باپ دادا کے دین پہ چلیں گے. قالا، تو ہر پیغمبر نے جواب میں یہی کہا، اولو جئتکم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، تم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے اگر میں اس سے زیادہ اچھا طریقہ لے آؤں تو بھی تم اسی کو فالو کرو گے. یہ زیادہ اچھا اس لحاظ سے کہا کہ اس طریقے کو تم اچھا کہہ رہے ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اچھا مان لیتے ہیں تمہارے باپ دادا کے طریقے کو، تو ہمارا طریقہ تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. ورنہ اصل تو یہ کہ ان کے باپ دادا کا طریقہ اچھا تھا ہی نہیں، ہدایت والا تھا ہی نہیں، وہ تو گمراہی والا تھا. لیکن ان کے زعم کے مطابق کہ بھئی ہم اس سے زیادہ ہدایت والا طریقہ تمہارے سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرو گے. قالوا، لیکن جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، انا بما ارسلتم به کافرون، بھائی تمہارے دلائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تمہیں جس پیغام کو دے کر بھیجا گیا ہے نا، یعنی تمہارے زعم کے مطابق ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو مشرکین نے یہی جواب دیا ہمیشہ. اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، دیکھو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر، دیکھ ہے مخاطب، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیسا ہوا. یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ زخرف کا رکوع نمبر 3 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 9.
حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ، کہ ہم سب، کہ بے شک میں بری ہوں۔ براء کا لفظ کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، میں بری ذمہ ہوں، یعنی میں تمہارے جو دین ہے نا، جو معبود ہیں ان سے دستبردار ہوتا ہوں۔ مما، ان معبودوں سے، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ الا الذی، ہاں ایک خدا ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے دستبردار نہیں ہوتا میں۔ فإنہ سیہدین، تو بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا۔ سیہدین اصل میں تھا سیہدینی، یا کو حذف کر کے نون کے نیچے زیر کو باقی رکھ دیا، تو وہ مجھے ہدایت دیتا رہے گا، سیدھا راستہ دکھاتا رہے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ، اور بنا دیا ابراہیم نے اس کو ایک کلمہ، یعنی میں ان تمام معبودوں سے بری ہوں، صرف ایک خدا کی عبادت کا قائل ہوں۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا ایک ایسا سینٹنس، ایک ایسا کلمہ، باقیتن، جو باقی رہنے والا، فی عقیبہ، آپ کی نسل میں۔ عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں، اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے نا، تو جو بھی چیز آپ کے بعد ہو، آپ کے پیچھے ہو، تو عقیبہ ہی آپ کے بعد، یعنی جو نسلیں آپ کے بعد آنے والی تھیں، ان میں اس کلمے کو، اس کلام کو ایک کلمہ باقیہ بنا دیا انہوں نے، اس توحید کو ایک کلمہ باقیہ بنا دیا، یعنی ایسا کلمہ جو باقی رہنے والا ہو، یعنی نسلوں میں چلا دیا اس کو، کہ بھئی ہم نے صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا نا، یعقوب علیہ السلام نے بھی وفات کے وقت اپنے ساری اولادوں کو بلا کے کہا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی شرک سے بچنا تھا۔ تو یہ نسل در نسل چلتا آتا رہا، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی بہت سے عرب شرک سے بچا کرتے تھے، یعنی ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو توحید پرست تھے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹتے رہیں، یعنی شرک سے توحید کی طرف لوٹتے رہیں، جب ان کو پتا چلے نا کہ ہمارے باپ نے یہ وصیت کی تھی۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ توحید پرست ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو متعت، دنیا کا مال و متاع دے رکھا ہے۔ دنیا کا مال و متاع ملتا ہے تو انسان نصیحتیں بھول جاتا ہے، پھر وہ بس خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا مال و متاع دیا ہے۔ حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور ایک واضح رسول، یعنی مال و متاع میں نے دے رکھا ہے ان کو، تو جس کی وجہ سے یہ شرک سے غافل رہے ہیں، یہاں تک کہ اب واضح رسول ان کے پاس آ گئے، یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام کی وصیت نہیں بلکہ نیا پیغمبر آ گیا ان کو سمجھانے کے لیے۔ ولما جاءہم الحق، لیکن ہوا کیا ہے کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، یعنی پیغمبر کی صورت میں، قالوا ھذا سحر، تو یہ مشرکین مکہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یعنی پیغمبر کو جادوگر کے بجائے عین جادو ہے یہ، تو یہ مبالغہ ہے، مبالغہ، جو جادوگر ہے اس کو آپ جادو کہہ دیں کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ قالوا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، یہ قرآن کو کہنے لگے تھے یہ جادو ہے۔ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس سحر کا انکار کرتے ہیں، اس جادو کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ مشرکین نے یہ بھی کہا، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن، علی رجل، ایک ایسے شخص پر، من القریتین، دو بستیوں میں، قریہ ایک بستی، قریتین دو بستیوں، عظیم، جو بڑا شخص ہو، عظیم رجل کی صفت ہے، یعنی مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن من القریتین، دو بستیوں میں سے، علی رجل عظیم، ایک بڑے شخص پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ آگے اللہ جواب دیتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یعنی نبوت ایک رب کی رحمت ہے، اس کو یہ تقسیم کریں گے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کر رکھی ہے ان کے درمیان، معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں، معیشت سے مراد ہے معاش، پیسہ، دولت، ہم نے ان کے درمیان دولت کو دنیاوی زندگی میں تقسیم کر رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے دولت کے اعتبار سے، یعنی کسی کو زیادہ دولت دی، کسی کو کم دولت دی، درجات، درجات کے اعتبار سے، یعنی دولت کے جو درجات ہیں ان کے اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ٹھہرا لے ان میں سے بعض کو سخریہ مسخر کرو، مسخر کر کے رکھیں اس کو۔ ترجمہ کے لیے سمجھانے کے لیے تھوڑی تفسیر بتانی پڑے گی، یعنی ہم نے ان میں سے بعض کو زیادہ دولت دی، بعض کو کم دولت دی، بعض کو زیادہ فضیلت دی دولت کے اعتبار سے، بعض کو غریب بنایا، تاکہ ان میں سے بعض کو ماتحت بنا کے رکھیں۔ سب کے پاس ایک جیسی دولت ہوتی تو ملازمت کون کرتا پھر؟
تو یہ سخریہ کا مطلب دولت مند لوگ غریب کو اپنا ماتحت بنا کے رکھیں، اس سے نظام عالم چلے گا، سارے ایک ہی جیسے نہیں ہو سکتے کہیں کبھی بھی۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے، خَيْرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، مِمَّا يَجْمَعُونَ، اس دولت سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی رب کی رحمت نبوت ہے، تو نبوت کی اہمیت اللہ کی نظر میں اس دولت سے زیادہ ہے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک امت بن جاتے، لَجَعَلْنَا، تو ہم بنا دیتے، لمن، اس شخص کے لیے، یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے بنا دیتے، کیا بنا دیتے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ہم بنا دیتے ان کے گھروں کے لیے سقوفا، چھتیں، سقف چھت کو کہتے ہیں نا، سقف اس کی جمع آتی ہے، تو ہم اس کے گھروں کے لیے چھتیں بنا دیتے، من فضة، چاندی سے، ومعارج، اور سیڑھیاں بھی بنا دیتے، یعنی چاندی سے ہم معارج بھی بنا دیتے، معارج سیڑھیوں کو، عروج سے نکلا، عروج بلندی کو کہتے ہیں نا، معراج، تو معارج جس کے ذریعے ہم بلندی پہ جاتے ہیں، یعنی سیڑھیاں، اور ہم کی سیڑھیاں بھی بنا دیتے، علیہا یظہرون، جن پر یہ چڑھتے ہیں، کیا مطلب، وہ بھی فضہ سے بنا دیتے، چاندی سے بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اسی طرح ان کے گھروں کے لیے دروازے بھی، یعنی وہ بھی چاندی کے بنا دیتے، وَسُرُرًا، اور تختے، تخت، سریر تخت کو کہتے ہیں جس پہ مالدار لوگ گاؤ تکیے لگا کے بیٹھا کرتے تھے، سرور اس کی جمع، اور ان کے جو تخت ہے نا، جو جن پہ یہ گھروں میں بیٹھتے ہیں، علیہا یتکئون، جن پر یہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی ہم فضہ سے، ان کا سب کا عطف فضہ پر ہو رہا ہے، یعنی سقفن پر ہو رہا ہے، سقفن، کہ سقفن من فضہ، ومعارج من فضہ، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا مِّن فِضَّةٍ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ مِّن فِضَّةٍ، یہ عبارت بنے گی یوں، یعنی یہ من فضہ اس طرح سے ان کے درمیان مقدر ہے، تو یہ سارے جملوں کا عطف ہو رہا ہے سقوفن پر۔ اب میں دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک امت بن جاتے، یعنی لوگوں کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا یا یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، یعنی سارے ہی نافرمان ہو جائیں گے، تو میں کیا کرتا، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں، لجعلنا، ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، کیا بنا دیتے ہم ان کے لیے، لبیوتہم، ان کے گھروں کے لیے بنا دیتے ہم، سقفا من فضہ، چھت بنا دیتے ان کی چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، علیہا یظہرون، جس پر یہ چڑھتے ہیں جن سیڑھیوں پر، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے بھی بنا دیتے ہم چاندی کے، وَسُرُرًا، اور جو ان کے تخت ہیں بیٹھنے کے وہ بھی بنا دیتے، علیہا یتکئون، جس پر یہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم ان کی بنا دیتے ہیں، من فضة، چاندی کی، وَزُخْرُفًا، اور سونے کی بھی بنا دیتے، یہ زخرفہ کا عطف بھی ہو رہا ہے فضہ پر، یعنی اس کے محل پہ عطف ہو رہا ہے، محل کا عطف کیا ہوتا ہے، یہ جو نحو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، تبھی اس پر جو ہے وہ کسرہ نہیں ہے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کا بھی بنا دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے بعد جب لمّا آئے نا تو یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے، یعنی جو سونے اور چاندی کی سیڑھیاں ہونا، یہ سب کچھ ہے متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ رکوع بھی آسان ہے، اس کا مختصر ترجمہ ہو گیا، میں جلدی سے اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، مشرکین تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارے جو تم کہتے ہو نا باپ دادا کے دین پہ چلتے ہیں، تو باپ دادا میں ابراہیم بھی تو آتے ہیں نا، تو ابراہیم کے دین کو کیوں نہیں مانتے تم؟ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا میں جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بری ہیں، ہاں سوائے اس معبود کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے صحیح رہنمائی کرے گا، وجعلها کلمۃ باقیۃ، اور اس توحید کے کلمے کو انہوں نے کلمہ باقیہ بنا دیا، فی عقبہ، ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو ان کی نسل میں باقی رہنے والا تھا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ شرک سے لوٹتے رہیں، توحید پر قائم رہیں یہ لوگ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ بھی اپنی اولادوں کو توحید کی وصیت کریں۔ ہندوستان میں جو شرک آیا ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے توحید پر بات کرنا چھوڑ دی اور اپنی اولادوں کو توحید کی نصیحتیں کرنا چھوڑ دی، توحید کو سمجھنا چھوڑ دیا، ممبروں پہ توحید کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا کہ توحید کہتے کس کو ہیں۔ تبھی ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا بر صغیر میں اہل اسلام میں کس قدر تیزی سے شرک آیا ہے، مزار پرستی اور یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے،
نبی کے عشق کے نام پہ، تو وجہ اس کی یہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا۔ تو اس حصے میں پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کے اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی زینت دی، جس سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہی بھول گئے، یہاں تک کہ اب کیا ہوا حتی جاءہم الحق، حق آ گیا ان کے پاس، یعنی زیادہ واضح حق آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ ورسول مبین، وہ حق کیا تھا؟ رسول، یہ واو تفسیری ہے کہ حق سے مراد ہے رسول مبین، جو کھول کھول کے توحید بیان کر رہے ہیں۔ صرف وہ وصیت نہیں ابراہیم علیہ السلام کی چلی آ رہی، بلکہ کھول کھول کے اب توحید بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ لیکن اس رسول کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آیا، قالوا ھذا سحر، کہنے لگے یہ جادو ہے۔ حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، تو یہ قرآن جو ہے جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کریں گے، کیوں قرآن کا اثر بہت ہوتا تھا، تو وہ کہتے تو جادو ہے، اثر بہت ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور یہ بھی کہنے لگے بھائی یہ قرآن اگر نازل ہی ہونا تھا تو دو بستیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے اس سے مراد مکہ اور طائف، مکہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوگی، یعنی مالدار اور دولت مند پہ کیوں نازل نہیں ہو گیا یہ قرآن، ایک یتیم اور مسکین پیغمبر پہ کیوں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا، وہ فراں سردار پہ ہونا چاہیے تھا۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، ہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ رب کی رحمت تقسیم کریں گے، یعنی رب کی جو رحمت ہے نبوت اس کے ٹھیکیدار یہ لوگ ہیں، یہ فیصلہ کریں گے کس پہ ہونی چاہیے تھی نبوت کس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں مال کی جو ویلیو ہے میری نظر میں نبوت سے کم ہے، اس کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، وہ میں جس کو چاہتا ہوں مالدار بناتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں غریب بناتا ہوں۔ تو جو مال کم درجے کی چیز ہے اس میں اللہ انسانوں سے نہیں پوچھتا کہ کس کو دولت دینی ہے کس کو غریب رکھنا ہے، تو نبوت تو اس سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے، اس میں میں لوگوں سے تھوڑی پوچھوں گا کہ مشرکین سے کہ تم مشورہ دے کے بتاؤ، مجھے کر کے بتاؤ کہ میں